الحمد لله الذي خلق الخلق وقدر الخلق وصور الخلق وأجمل الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وحده أحدا وحده صمدا وحده قادرا وحده قديرا كبيرا سميعا بصيرا وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له لا شريك له في ذات وصفات وعبادات ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ونبينا ورسولنا وهادينا ومرشدنا محمد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
اللہ رب العزت نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دین اسلام امن اور سلامتی کا منبع اور مرکز ہے۔ ہمارے دین کا ایک نام ہے اسلام، اور اسلام کے ماننے والے کا نام ہے مسلمان۔ اسلام سلامتی سے ہے کہ جس کے اندر آ کر بندہ سلامتی والا بن جاتا ہے۔ اسی سے ایک اور دین کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس دین اسلام کو ماننے والے کے لیے ایک اور نام دیا، مومن۔ مومن کا معنی ہے امن دینے والا۔ یہ اللہ کی بھی صفت ہے، المؤمن۔ اللہ کیا امن دینا وہ علی العموم ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اللہ تعالی المؤمن ہے، پوری کل کائنات کے اندر امن دینے والا اللہ ہے۔ مومن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مسلمان کا نام رکھا مومن۔ یہ اپنی حد تک جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے، طاقت ہے، یہ بھی امن دیتا ہے۔ تو ہمارا دین اسلام سلامتی اور امن کا یہ گہوارہ ہے، یہ ہمیں درس دیتا ہے امن و سلامتی کا، یہ ایک مرکز ہے۔ اب اگر کوئی بندہ مسلمان کہلوانے والا، مومن کہلوانے والا، اگر زمین میں فساد فی الارض کرتا ہے تو یقین جانیے اس میں اسلام کا قصور نہیں ہوگا، دین کا اس میں قصور نہیں ہوگا۔ ایک ہے دین اسلام، ایک ہے اس دین اسلام کے ماننے والے مسلمان دعوے دار۔ عام طور پر لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں تو ان کا دین بھی ایسا ہوگا۔ وہ لوگوں کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں بھی یہی تصور کر لیتے ہیں کہ اچھا ان کا اسلام ایسا ہی ہے۔ ہمارے جذبات کو، ہماری تمام تر نالائکیوں کو دیکھ کر بہت سارے غیر مسلم لوگ ہمارے مذہب اور دین کے بارے میں وہ تصور یہی رکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا یہ رویہ ہے تو ان کا دین بھی ایسے ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اصل میں ہم نے خود ہی اپنے اعمال اور کردار سے یہ غلط فہمی ان کے اندر پیدا کی ہے۔ ہم جب دین اسلام کے دعوے دار، دین اسلام کو امن و سلامتی کے حوالے سے نہیں لیں گے اور اس پر ہم امن کے لحاظ سے عمل نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے پھر لوگوں کے سامنے اسلام کی تصویر اسی صورت میں آئے گی جس صورت پر ہم عمل کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے دین اسلام قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، ہمیں اسی بات کی دعوت دینی ہے۔ لوگوں کے رویوں کو ہم نے بہتر سے بہتر کرنا ہے کہ تاکہ وہ دین اسلام کے تابع ہو جائیں۔ دین اسلام اپنے ذات کے لحاظ سے امن کا نام ہے، سلامتی کا نام ہے۔ دین اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی فساد کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں میں جو فسادات پیدا ہوتے ہیں یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، دین اسلام کے بتائے ہوئے نہیں ہے۔ اور دین اسلام میں
اللہ کے دین میں، اللہ کے قرآن میں، اللہ کے دیے ہوئے ایمان کے اندر اللہ پاک نے انسان کے لیے امن کے کیا کیا قوانین بیان کیے ہیں۔ ذرا ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی اہمیت کی بات قرآن کے حوالے سے یہ ہے، انسان کی جان، انسان کا مال، عزت، آبرو، یہ اللہ کے نزدیک بڑی محترم ہے، اس کو بڑا وقار حاصل ہے، اس کو بڑی عظمت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی آیت بیان کی ہے قرآن پاک میں، کئی مرتبہ وہ آیت میں سنا چکا ہوں۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ یہ اللہ پاک نے قرآن میں یہ آیت بیان کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہم نے بڑی عزت دی ہے، مقام دیا ہے، کس کو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اولاد آدم کو، آدم کی اولاد، اس میں مسلم غیر مسلم سارے لوگ اس میں آ گئے۔ اللہ پاک نے انسان کو بڑا مقام دیا، بڑی عظمت دی، بڑی جان شان دی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کرمنا، ہم نے اس کو مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے۔ اور یاد رکھیے اس انسان کی جان اور مال اور عزت و آبرو یقیناً ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی اس بیان کردہ محترم چیز کو احترام کے ساتھ اس کو اس کے مقام کے اندر رکھیں، اس کے خلاف ہم کسی طرح سے کوئی تعاقب نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کی جان کا دشمن بن گیا، اس کی جان اس نے لے لی ہے، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، یہ جان لینے والا کسی دوسرے انسان کی جان، اس نے ایک بندے کی جان نہیں لی بلکہ پوری انسانیت کا یہ قاتل ہے۔ آیت بیان کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے، انسان کی جان کی اللہ کے نزدیک کتنی بڑی قدر و قیمت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ میں مطلقاً انسانیت کی بات کر رہا ہوں، مطلقاً جرنلی بات کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے اس مقام کے اندر بھی تخصیص نہیں کی ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس، ہم نے یہ بات بنی اسرائیل کے اندر لکھ دی تھی، فرض کر دی تھی۔ کتبنا، یہ لفظ کتبنا اہمیت کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ جس طرح اللہ پاک روزوں کے متعلق کتبہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اللہ نے وہاں بھی کتبہ یہاں فرمایا کتبنا، ہم نے لکھ دیا، فرض کر دیا، کن پر؟ علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر کیا چیز ہم نے فرض کر دی؟ انہو من قتل نفسا بغیر نفس، غور کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے کسی جان کو قتل کیا، کسی جان کو کیا کیا؟ قتل کیا۔ من قتل، جو بھی ہے قتل کرنے والا، من قتل، جو بھی ہے، مذہبی پیشوا ہے، کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، من قتل، جس نے بھی قتل کیا، نفسن، کسی انسانی جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی بدلے کے، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، بغیر قتل کے، خام خواہ محض کچھ اختلافات کی بنا پر، مذہبی اختلافات کی بنا پر، دینی اختلافات کی بنا پر، ایک نے دوسرے کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سن لو، او فساد فی الارض، اللہ پاک فرماتے ہیں جس بندے کو قتل کیا گیا ہے اس کا کوئی جرم بھی نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا اور نہ اس نے زمین میں کوئی فساد برپا کیا تھا۔
اللہ پاک فرماتے ہیں ان دو جرموں کے اندر تو قتل کے بدلے میں قتل تو ہو سکتا ہے. جرم اللہ پاک نے دو بتائے ہیں جس کے اندر جان لی جا سکتی ہے، وہ بھی قانون کے تحت ہے. یہاں اللہ نے واضح بات بیان کر دی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر جان کسی کی لینی پڑ جائے، دو جرم ایسے ہیں جس کے اندر قانون کو، ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے کی جان لے سکتی ہے. دو جرم، پہلا جرم قتل کے بدلے میں قتل، اس نے کسی کو قتل کیا، اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. دوسرا جرم او فساد فی الارض، او فساد فی، یہ فساد فی الارض کی وضاحت اسی سورۃ مین ہی آیات کے اندر آگے آ رہی ہے، اس کی وضاحت ہو جائے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کی عزت و آبرو کے ڈاکو ہیں، جان کے دشمن ہیں، لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں، مال بھی چھین لیتے ہیں، یہ فساد فی الارض کے مرتکب ان دو قسم کے لوگوں کو ریاست، اللہ کا قانون کیا کہتا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کو جس نے قتل کر دیا، اس نے ایک بندے کو قتل نہیں کیا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک کو قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کا یہ قاتل ہے، پوری انسانیت کا یہ قاتل ہے. آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نزدیک انسانی جان کی کتنی قدر و قیمت ہے، انسانی جان کی کتنی حرمت ہے. ہم تو سوچتے نہیں اس حوالے سے انسان کی عزت و آبرو کی کتنی اہمیت